السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہک اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی ایپیسوڈ نمبر 12۔ لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ کیسی ہو؟ روشن ولا کے ایک سنسان کونے میں کھڑے ہو کر وہ دونوں محو گفتگو تھے۔ وفا نے ایک نظر اس کے پریشان چہرے کی طرف دیکھا جہاں پریشانی اور بے بسی صاف عیاں تھی۔ کیسی ہو سکتی ہوں؟ قسمت نے جو میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے اس کے بعد میں کیسی ہو سکتی ہوں؟ وفا کے لہجے میں دکھ کی پریشانیاں محسوس کر کے وہ بھی غمگین ہوا۔ تم نے بھی تو ہم دونوں کی محبت کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، پھر اب غمگین کیوں ہو رہے ہو؟ وفا کے شکوے پر وہ تڑپ اٹھا۔ سوری وفا، آئی ایم ریئلی ویری ویری سوری۔ اس وقت مجھے لگا کہ میں التمش بھائی کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، اور پھر تمہاری ماں نے بھی تو ہمارا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ مگر اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط کیا۔ مجھے اپنی محبت کو پانے کی کم از کم ایک کوشش تو ضرور کرنی چاہیے تھی۔ یہ سب تو تمہیں میری شادی اپنے بھائی کے ساتھ کروانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ جانتے ہو تمہارے بھائی انسان کے نام پر دبا ہے، حیوان ہے وہ، جس کے ساتھ ایک پل رہ کر میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ مگر اب مجھے اپنی پوری زندگی اس درندے کے ساتھ گزارنی ہوگی، سسک سسک کر جینا ہوگا۔ تم تو جانتے تھے اپنے بھائی کی فطرت کو، مجھ سے محبت کے دعوے دار بھی تھے، پھر تم نے کیسے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جانے دیا؟ وہ خاموش ہوئی تو سامنے موجود انسان نے ہارے جوہری کی طرح سر جھکا لیا۔ مجھے لگا آج تک جو ناانصافی میرے ساتھ ہوئی ہے وہ صرف میری ماں کی وجہ سے ہوئی ہے، مگر مجھے لگا کہ شاید محبت کے معاملے میں میرے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو۔ مگر اس بار بھی جیت محبت کے بجائے رسم و رواج ہی ہوئی۔ زور اور زبردستی سے میری شادی کروا دی گئی، میرے جذباتوں کا گلا گھونٹ دیا گیا، میری محبت نے بھی مجھ سے کنارہ کر لیا اور مجھے اس جہنم میں ایک حیوان کے ساتھ دھکیل دیا گیا۔ وفا کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے اور سامنے موجود انسان اسے چپ کروانے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہا تھا۔ وفا میری بات سنو، ابھی بھی ایک رستہ ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سکھی زندگی گزار سکتے ہیں، ان رسم و رواج اور پابندیوں سے بہت دور جا سکتے ہیں۔ کیسے؟ اپنا رونا بول کر وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بھاگ جاتے ہیں یہاں سے۔ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ میری شادی ہو چکی ہے، التمش رہزادہ مجھے جان سے مار دے گا۔ وفا کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں چھا گئیں۔ فکر مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ جیسے ہی ہم دونوں یہاں سے جائیں گے تو التمش بھائی کی غیرت گوارا نہیں کرے گی اور وہ تمہیں اسی وقت طلاق دے دیں گے۔ تب تک ہم دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے، تمہیں اپنی خرانٹ ماں اور ظالم شوہر سے چھٹکارا مل جائے گا، اور میں بھی ان بڑے محلوں والے چھوٹے دل والے لوگوں سے دور چلا جاؤں گا۔ تب ہماری محبت کو منزل مل جائے گی، ورنہ ایسے تو ہماری محبت گھٹ گھٹ کر دم توڑ دے گی۔ مگر اس میں بہت خطرہ ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ فکر مت کرو، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، یہاں سب کو اپنے اپنے کام سے مطلب ہے، کوئی کسی کی فکر میں ہلکان نہیں ہوتا۔ تم بس میرا ساتھ دینا، یہ قدم میں نے ہم دونوں کی نئی زندگی کے لیے اٹھایا ہے۔ آج رات ہم دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے، جہاں صرف میں، تم اور ہمارا خوشیوں بڑا آشیاں ہوگا۔ اتنے خوبصورت خواب پر وفا کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ابھی تم جاؤ، میں تمہیں بعد میں میسج کروں گا، اسے جانے کا بول کر وہ خود بھی وہاں سے ہٹ گیا۔ آفس میں بیٹھا وہ سامنے رکھی فائل پر پوری طرح غرق تھا۔ یہ فائل رائزادہ فیملی کے لاڈلے سپوتوں کی انفارمیشن سے بڑی تھی۔ رائزادہ فیملی کے 3 وارث التمش، ارشد اور ہادی۔ التمش رائزادہ، عمر 32 سال۔ صرف اتنی سی ڈیٹیل پڑھ کر اس نے صفحہ پلٹ دیا۔ التمش اس کے شک کے دائرے سے باہر تھا۔ جس دن اس کی بہن غائب ہوئی تھی اس دن التمش رائزادہ اس کے ساتھ تھا، اور ویسے بھی وہ التمش رائزادہ کو بچپن سے جانتا تھا۔ لڑکی بازی کرنا اس کی فطرت میں ہی نہ تھا۔ اپنے کام اور رشتوں کو لے کر وہ بہت مخلص بندہ تھا۔ ہاں، مگر شک کے دائرے میں اس وقت صرف 2 انسان تھے، ارشد اور ہادی۔ ارشد رائزادہ، عمر 31 سال، خاموش طبع انسان، اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان۔ لڑکی بازی کرنا اس کی طبیعت میں بھی نہ تھا، مگر یونیورسٹی کے زمانے میں اس کی ایک عدد گرل فرینڈ رہی تھی جو 2nd سیمسٹر میں اسے دھوکہ دے کر جا چکی تھی، جس کے بعد ارشد رائزادہ کے قریب کسی لڑکی کو نہ دیکھا گیا۔ اپنے گھر والوں سے مخلص انسان، لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والا اور اپنی بہنوں کی جان۔ ارشد رائزادہ کی اس قدر شرافت ہاشم کو ہضم نہ ہوئی۔ ہادی رائزادہ، عمر 32 سال، دانین رائزادہ اور پوری فیملی کی جان، خوش مزاج، ہنس مکھ، سمجھدار۔ یونیورسٹی کے زمانے میں اس کی 2 سے 3 دوستیاں رہی تھیں، مگر کوئی افیئر سننے میں نہیں آیا تھا۔ اسمارٹ، انٹیلیجنٹ۔ ہادی رائزادہ بھلے رائزادہ خاندان کا وارث نہ تھا، مگر پھر بھی خاندان کی جائیداد میں اس کا حصہ التمش اور ارشد کے برابر کا تھا۔
وجہ صرف ہارتی کا اچھا رویہ تھا جس کے باعث وہ سب کے دلوں پر راج کرتا تھا۔ یہ مختصر سی انفارمیشن پڑھ کر اس نے بے دلی سے فائل بند کر دی۔ اس میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو میرے کام آ سکے۔ رئیس زادوں کے لاڈلے اس قدر شریف کیسے ہوں گے؟ نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ پولیس کیس، نہ لڑکی بازی، ناممکن۔ وہ جو کوئی بھی ہے بہت شاطر ہے۔ اپنی ہوس اور غلط کام وہ اتنی صفائی سے کرتا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو۔ مجھے یقین ہے مجرم انہی میں سے کوئی ایک ہے اور میں بہت جلد اسے ڈھونڈ کر رہوں گا اور اسے اس کے کیے کی سزا بھی ملے گی اور وہ یقیناً سزائے موت سے بھی بدتر ہوگی۔ ضبط سے سرخ آنکھیں بند کیے وہ خود سے ہی مخاطب تھا۔ آج ایک بار پھر یادوں کا باور اسے 2 سال پیچھے لے گیا تھا۔ اپنی ماں کی وفات کے بعد اس کی دنیا صرف اس کی بہن میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا ہاشم نے اپنا فرض بنا لیا تھا۔ وہ بھی ہاشم پر جان چھڑکتی تھی۔ جس طرح رائزادہ فیملی میں التمش کے ساتھ اس کی دوستی بہت گہری تھی، اسی طرح مائزہ کے ساتھ اس کی بہن کی دوستی ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ دوستی بھی گہری ہوئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے گھر آنے جانے لگے۔ پھر نہ جانے ایک دن ایسا کیا ہوا، اس نے رائزادہ فیملی میں جانا بند کر دیا، مگر مائزہ سے اس کی دوستی مستقل قائم تھی۔ ہاشم کو یہ بات عجیب لگی۔ دریافت کرنے پر اس نے ساری بات یہ کہہ کر ٹال دی کہ اسے رائزادہ خاندان کے لڑکے بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اسی وجہ سے وہ وہاں جانے سے گریز برتتی ہے۔ اور پھر ایک دن اس کی دنیا اجڑ گئی جب اس کی بہن یونیورسٹی گئی اور واپس لوٹ کر نہ آئی۔ شام سے رات اور رات سے صبح ہو گئی۔ وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہوا جا رہا تھا، مگر اسے نہ جانے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ اس کے غائب ہونے کے تقریباً 24 گھنٹے بعد ایک انجانے نمبر سے فون آیا۔ کال اٹھانے پر جب دوسری جانب سے اس کی بہن کی آواز ابھری تو اس کی جان میں جان آئی، مگر وہ مسلسل رو رہی تھی۔ بھیا اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا اور وہ مجھے مار دے گا۔ آپ بھی اسے مت چھوڑنا، جان سے مار دینا اسے، وہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، جبکہ ہاشم کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا بول رہی ہو گڑیا؟ کس نے غلط کیا؟ کون جان سے مار دے گا؟ تم ہو کہاں؟ بھائی وہ آپ کے دوست رائزادہ کے گھر میں، اس کا بھائی، یہ اس کی بہن کے آخری الفاظ تھے۔ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک دردناک چیخ کے ساتھ چارسو موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ اگلے دن اس کی بہن کی جلی ہوئی لاش ملی۔ بہت سرچ کے بعد بھی پولیس کو مجرم کا کوئی ثبوت نہ ملا۔ بہن کی موت کے بعد ہاشم کو رائزادہ فیملی سے نفرت سی ہو گئی تھی، مگر اس وقت اس نے جوش سے نہیں ہوش سے کام لیا، اپنے اور التمش کی دوستی کو برقرار رکھا۔ اپنی بہن کو انصاف دلانے کے معاملے میں پولیس کی مدد لینا چاہی، مگر پولیس بھی رائزادہ فیملی کی غلام بنی تھی۔ قانون اندھا تھا یا خود کو اندھا بنا لیا تھا، معاملہ جو بھی تھا، مگر اس کی بہن کو انصاف نہ ملا تو اس نے بھی ان قانون کے رکھوالوں کی لسٹ میں کھڑے ہونے کی ٹھان لی۔ اب وہ خود قانون بن کر اصلی مجرم کے تہ تک جائے گا اور اس کے لیے دردناک سزا بھی خود ہی منتخب کرے گا۔ جی تو دوستو، کیا خیال ہے آپ کا؟ وفا اس لڑکے کے ساتھ جائے گی یا نہیں؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔